بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف نے کہا 9 مئی افواج پاکستان کا نہیں پورے پاکستان کا مقدمہ ہے، ذمہ دار کیفر کردار تک نہ پہنچے تو نظام انصاف پر سوال اٹھتا ہے۔ نیوز کانفرنس کے دوران میجر جنرل احمد شریف نے کہا 9 مئی کرنے اور کرانے والوں کو آئین اور قانون کے مطابق سزا دینی پڑے گی۔ ان واقعات کو سب نے دیکھا، کیمروں نے عکس بند کیا، جب سچ سامنے آئے گا تو فالس فلیگ آپریشن کا پروپیگنڈا کیا گیا۔ 9 مئی صرف افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے۔ کسی بھی ملک میں اس کی فوج پہ حملہ کرایا جائے، اس کے شہیدوں کی علامات کی تصدیق کی جائے، اس کے بانی کے گھر کو جلایا جائے، وہاں پہ عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی جائے، اور پھر جو لوگ یہ کروا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، ان کو کیفر کردار پہ نہ پہنچایا جائے، تو کسی بھی ملک میں ایسا ہو تو وہاں کے نظام انصاف پہ ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے نظام انصاف پہ یقین قائم رکھنا ہے اور جزا و سزا کا نظام جس پہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات اور یہ قدرت اور یہ نظام چلتا ہے، اگر اس پہ یقین رکھنا ہے تو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں، اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے گی۔ ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، ان کو افواج کے خلاف، اس کی لیڈرشپ کے خلاف، ایجنسیوں کے خلاف، اداروں کے خلاف جھوٹ اور پروپیگنڈے سے ان کے ذہن بنائے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح کچھ سیاسی لیڈرز نے چن چن کے اہداف دیے کہ ادھر حملہ کرو، ادھر حملہ کرو، اور جب یہ شواہد اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں تو آپ نے عوام کا غصہ اور رد عمل بھی دیکھا۔ تو جب یہ کھل کے سامنے آ گیا تو وہ دوسرا فریب اور دوسرا جھوٹ اور دوسرا پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا، کون کر گیا، کیسے کر گیا۔ ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے یو کین فول all the people some of the time, some of the people all the times, but you cannot fool all the people all the times. تو یہ جھوٹ اور فریب میرے بھائی یہ نہیں چل سکتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف نے کہا کہ بات چیت صرف سیاسی جماعتوں کو آپس میں زیب دیتی ہے، فوج کو زیب نہیں دیتی۔ نیوز کانفرنس میں پی ٹی آئی سے مذاکرات کے سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جو سیاسی لیڈر یا ٹولہ فوج پر حملہ کرے، دھمکیاں دے، پروپیگنڈا کرے، اس سے بات نہیں ہوگی، انتشاری ٹولے سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ صدقے دل سے معافی مانگے، نفرت کی سیاست چھوڑ کر تعمیری سیاست کرے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ 9 مئی کی جو ویڈیو سرعام آئیں ان میں زیادہ تر پی ٹی آئی نے خود فخری انداز میں بنائیں۔ جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس پر پہنچنے کے حوالے سے ان کے اپنے رہنماؤں کے پیغامات موجود ہیں جن میں وہ للکارتے ہوئے نظر آئے۔ رؤف حسن کا عقل مند آدمی سمجھتا ہوں، مگر وہ ان معاملات کی اس طرح اندھا دھند تردید نہ کریں۔ ویڈیوز جو 9 مئی کی سرعام آئیں ان میں زیادہ تر ویڈیوز جو ہے نا وہ پی ٹی آئی نے خود بنائی ہیں اور بڑی فخریہ انداز میں بنائی ہوئی ہیں۔ ان کے اپنے جو ہیں وہ ویڈیو میسیجز جو ہیں جی ایچ کیو کے باہر جو میسیجز تھے یا کور کمانڈر کے گھر کے باہر جو میسیجز تھے، باقاعدہ جو للکارے دیے جا رہے تھے کہ پہنچو وہاں پہ، وہ کوئی فرشتے تو نہیں تھے یا خلائی مخلوق نہیں تھی کہ وہ جو کہہ رہے تھے، وہ ان کے اپنے ورکر تھے۔ عقلمند آدمی سمجھتا ہوں رؤف حسن صاحب کو اتنا بلیٹنٹلی ڈینائی نہ کریں، ڈینائی وہ چیز کریں جو لاجیکلی ڈینائی ہو سکتی ہے، جو چیز آلریڈی جو ہے بیونڈ اینی ڈاؤٹ جو ہے ثابت ہو چکی ہوئی ہے۔ آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالیہ نشان بنا لیں گے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طاہر نے کہا سرکاری ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافے کی تجویز پر تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران وفاقی وزیر قانون نے کہا ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ ہوا تو کسی ایک ادارے کے لیے نہیں ہوگا۔
یہ جو ریٹائرمنٹ ایج کی بات ہو رہی تھی یہ اکراس دا بورڈ اور یہ نوٹیفائڈ کمیٹی ہے، یہ کوئی نئی نہیں ہے اور یہ پہلے بھی ملک میں اس پہ بات ہوئی ہے، مختلف ادوار میں ہوتی رہی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ اب ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب اگر ہم نے باتوں سے نکل کے ریالٹی میں داخل نہیں ہونا، حقیقت میں نہیں آنا، تو شاید ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ بھی اسی کا ایجنڈا تھا اور ابھی چل رہا ہے، ابھی اس میں کچھ فائنل نہیں ہے اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ بی دیٹ اٹ میں دا سول سرونٹس ہیں یا آرمڈ فورسز والے ہیں یا جوڈیشری ہے، جو بھی کرنا ہے اس کے لیے ان کے اپنے اپنے ایکٹس ہیں، ان میں ترامیم ہونی اور بعض جگہ پہ آئینی ترامیم بھی ہوں گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا پچھلے مالی سال پاکستان آرمی نے براہ راست 100 ارب روپے ٹیکسز کی مد میں دیے۔ پاک فوج کے ذیلی اداروں نے 260 ارب روپے ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں ادا کیے۔ فوجی فاؤنڈیشن نے 223 ارب، ڈی ایچ ایز نے 23 ارب روپے کے ٹیکس جمع کرائے، این ایل سی نے 3.5 ارب، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ نے 3 ارب روپے ٹیکس جمع کرایا۔ پاک فوج کے ذیلی اداروں سمیت پاک فوج نے کل ملا کر 360 ارب روپے کے ٹیکس جمع کرائے ہیں۔ آگے بڑھیں، خبر دیں کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں مبینہ ٹاؤن تھانے کے سامنے طلبہ تنظیم کے کارکنان کا دھرنا 8 گھنٹے سے جاری ہے۔ احتجاجی مظاہرین دوسری طلبہ تنظیم کے کارکنان کے خلاف مقدمات درج کرانا چاہتے ہیں۔ احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے قمر علی مستوئی۔ جی، ابو الحسن عثمانی روڈ پر مبینہ ٹاؤن تھانے کے سامنے طلبہ تنظیم کے احتجاج کو 8 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک ان کی مدعیت میں ان کے ساتھی طلبہ پر تشدد اور فائرنگ کرنے کا مقدمہ درج نہیں کیا جاتا، تب تک جو ہے وہ یہ احتجاج جاری رہے گا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز جامعہ کراچی میں دو طلبہ تنظیموں کے خلاف دو طلبہ تنظیموں میں آپس میں جھگڑا ہوا تھا، جس پر ایک تنظیم جو ہے وہ مخالف تنظیم کے لوگوں پر دہشت گردی کی دفعہ مقدمہ درج کرانا چاہ رہی ہے۔ ابو الحسن عثمانی روڈ کے دونوں ٹریک پر جو ہے وہ مظاہرین نے بند کیے ہوئے تھے، لیکن اب جو ہے سوراب بورڈ سے مسکن جانے والا جو ٹریک ہے وہ عارضی طور پر کھول دیا ہے۔ تاہم مسکن سے سوراب بورڈ کی طرف جانے والا جو ٹریک ہے وہ تاحال ٹریفک کے لیے بند ہے۔ پولیس کی جانب سے مظاہرین سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ چکوال کلر کہار جھیل کنارے قائم باغات کا تازہ دیسی لوکارٹ پکڑ تیار ہو چکا ہے۔ خریدار بھی دور دور سے اسے خریدنے کے لیے یہاں کا رخ کر رہے ہیں۔ مزید بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے علی اوان۔ جب کو کلر کہار آیا جائے اور یہاں کے باغات کا تازہ دیسی لوکارٹ نہ کھایا جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے، چونکہ ان دنوں لوکارٹ کا سیزن ہے تو چکوال کلر کہار جھیل کنارے واقع باغات کا تازہ لوکارٹ اتر کر اب منڈیوں میں پہنچنا شروع ہو چکا ہے اور جگہ جگہ پہ سٹالز بھی لگے ہیں اور شہری یہاں پہ آ کے لوکارٹ خرید رہے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھا میوہ ہے اور لوگ دور دور سے آتے ہیں، سیاح اور خریدتے ہیں اور لیتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ غذائیت سے بھرپور ایک پھل ہے اور اس علاقے کی سوغات بھی ہے اور اس کو میوہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا۔ جی، پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کا کوئٹہ کے نواب اکبر بگٹی اسٹیڈیم کا دورہ، 3 ماہ میں فلڈ لائٹس لگانے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کوئٹہ میں بگٹی کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور سینیٹر انوار الحق کاکڑ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ محسن نقوی نے اسٹیڈیم کے مختلف حصے دیکھے اور میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بگٹی اسٹیڈیم میں فلڈ لائٹس لگیں گی اور میچ بھی ہوں گے۔ اس موقع پر انہوں نے 3 ماہ میں اسٹیڈیم میں فلڈ لائٹس لگانے کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کوئٹہ اور کرکٹ گراؤنڈ کا دورہ کرنے پر ان کے مشکور ہیں۔ انہوں نے بلوچستان میں کرکٹ کی ترقی کے عزم کا اظہار کیا۔ پشاور میں کھانے پینے کی قیمتوں میں کمی آ گئی ہے۔ گھی، آٹا، سبزی اور مرغی کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں۔ تفصیل بتائیں گی عروبہ ابراہیم۔ جی، پشاور میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ اگر بات کریں بنیادی ضروری اشیاء خورد و نوش کی تو آٹے کی 20 کلو کی بوری 800 روپے سستی ہو گئی ہے۔ اسی طرح چاول کی فی کلو قیمت میں بھی 50 روپے تک کی کمی آئی ہے۔ چاول کی فی کلو قیمت اب 300 روپے ہو گئی ہے۔ گھی جو پہلے 400 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا تھا، اب گھی کی قیمت 380 ہے۔ اسی طرح اگر بات کریں سبزیوں کی قیمتوں کی تو سبزیوں کی قیمتوں میں بھی کافی حد تک کمی آئی ہے۔ بھنڈی کی فی کلو قیمت 400 سے 250 ہو گئی ہے۔ پیاز کی فی کلو قیمت 200 سے 120 ہو گئی ہے۔ لہسن 300 روپے پاؤ
पाव से 200 रुपए पाव में फरोख्त किया जा रहा है। इस तरह चिकन की फी किलो कीमत में 160 रुपए तक की कमी आई है। चिकन की पहले फी किलो कीमत 530 थी, लेकिन अब चिकन 370 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। आटे पहले 3000 रुपए की बोरी थी, अभी 2000 रुपए की आ गई है। घी महंगा था, 400-550 रुपए का था, अभी 380 रुपए का, 70 रुपए का हो गया है। ये जो नई गवर्नमेंट है, इससे हमारी बहुत से तवक्कुआत है। इस पे हम ये कहेंगे कि इसको और भी चाहिए कि टैक्स पे कमी करे, बिलों में कमी करे। हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि इंश्योरेंस में और भी बेहतरी लाएंगे। खास कमी नहीं आई, माँ सिवाय आटा की। वो आटा भी पंजाब हुकूमत ने सस्ता किया हुआ है। गरीब का क्या है कि वो आटा 20 रुपए कम कर दे, फिर वो तेल वगैरह वो ज्यादा कर लेते हैं। शहरी काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं, लेकिन अब भी उनका हुकूमत से मुतालबा है कि अशियाए खुर्दोनोश समेत बिजली के बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत में भी कमी की जाए ताकि आवाम को मजीद रिलीफ मिल सके। जी, मुजफ्फरगढ़ और कोट अद्दू में गंदम की कटाई का अमल मुकम्मल हो गया है। गंदम खरीदारी न होने से रेट मजीद कम हो गए हैं। काश्तकार मायूसी का शिकार हैं। तफसील बताएंगे अदनान मुश्तबा। जी, इस वक्त गंदम की जो कटाई का अमल है वो मुकम्मल तौर पर मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि कोट अद्दू और ज़िला मुजफ्फरगढ़ में 6,85,000 एकड़ रकबे पर गंदम की फसल काश्त की गई थी। बम्पर क्रॉप थी। काश्तकारों को उम्मीद थी कि इस साल उन्हें उनकी मेहनत का समर मिलेगा, लेकिन सूरत हाल ये है कि गंदम की फसल खरीदने को कोई तैयार नहीं, हुकूमत भी तैयार नहीं, और ना ही आम मार्केट में काश्तकार से फसल खरीदी जा रही है। इस वक्त गंदम की जो फसल है वो सड़कों पर रख कर फरोख्त की जा रही है। आम मार्केट में भी कोई काश्तकार से उस गंदम को खरीदने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से गंदम की जो फसल है उसका जो निर्ख है वो गिर कर 3000 से 3200 रुपये फी मन हो चुके हैं। तो इस सारी सूरत हाल में आम किसान को परेशानी का सामना है, उन्हें माली मुश्किलात का भी सामना है। इस सब का नुकसान ये भी हो रहा है कि आइंदा साल के लिए काश्तकारों की हौसला शिकनी हो रही है, और बेशतर जो काश्तकार हैं वो ये इज़हार राय करते नजर आते हैं कि वो आइंदा साल के लिए गंदम की फसल काश्त नहीं करेंगे। उन्होंने हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि जो गंदम का रेट है, सरकारी निर्ख है, उस पर गंदम की जो खरीदारी है वो यकीनी बनाई जाए ताकि काश्तकारों का मजीद नुकसान ना हो सके। सरगोदा में थैलेसीमिया के आलमी दिन की मुनासिबत से 50 से ज़ायद बच्चों को खून के अतियात दिए गए। मरीज बच्चों में तहाइफ भी बांटे गए। मलिक मोहम्मद असगर की रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज थैलेसीमिया का दिन मनाया जा रहा है। थैलेसीमिया से मुतासरा मरीजों की तादाद में हर साल इजाफा हो रहा है, जिसकी बुनियादी वजह इस मरज की आगाही न होना है। DHQ अस्पताल के सेफ लाइफ सेंटर्स में तकरीब के दौरान थैलेसीमिया के मरज के बारे में खुसूसी आगाही दी गई। शुरका ने खून के एहतियात दिए और मुतासरा बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए। मेरा नाम फातिमा नूर है, मैं थैलेसीमिया की पेशेंट हूँ और मुझे माँ की उम्र से ब्लड लगता है। पाकिस्तान की तमाम आवाम से अपील करती हूँ कि आप हमें ब्लड की डोनेट दें, आपका ब्लड हमारी जिंदगी है। तकरीब के दौरान बताया गया कि हर साल 6000 से जायद नौमौलूद बच्चों में थैलेसीमिया के मरज की अलामात पाई जा रही हैं। मरज के तदारक का वाहिद हल शादी से कबल मामूली नौयत के टेस्ट करवाने की अहमियत पर भी जोर दिया गया। इस वक्त मुल्क में हर साल 5 से 6000 बच्चा थैलेसीमिया का पैदा हो रहा है। इसका वाहिद हल ये है कि हम शादी से पहले HP लैक्टोफोरेसिस का टेस्ट कराएं, ताकि कपल की शादी से पहले ये टेस्ट हो जाए तो आने वाली नस्ल को इससे बचाया जा सके। जाकला थैलेसीमिया मरज के खिलाफ रज़ाकाराना खिदमात अंजाम देने वाले वर्कर्स में असनाद और शील्ड भी तकसीम की गई। कैमरामैन ज़हीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा। कराची में मैट्रिक बोर्ड के तहत होने वाले इम्तिहानात में आज 10वीं जमात का कंप्यूटर साइंस का पर्चा होगा। तफसील बताएंगे राना जावेद। दूसरा रोज़ है मैट्रिक इम्तिहानात का और आज सुबह की शिफ्ट में 10वीं जमात का कंप्यूटर साइंस का पर्चा है। तकरीबन 3,68,000 तलबा तालिबात के लिए 504 इम्तिहानी मराकज़ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कायम किए गए हैं। इसके अलावा मैट्रिक बोर्ड की जानिब से जो सिफारिश की गई थी उसकी बुनियाद पर हुकूमत सिंध की जानिब से इम्तिहानी मराकज़ के एतराफ़ में दफ़ा 144 नाफिज की गई है और एतराफ़ में फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। और साथ ही मैट्रिक बोर्ड की टीमों को और विजिलेंस कमेटियों को अलर्ट किया गया कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल पर जल्द अज जल्द इम्तिहानी मराकज़ पहुँच सकें। और इसके अलावा सुबह 9:30 बजे जब पेपर शुरू होगा उससे पहले तमाम इम्तिहानी मराकज़ पर पर्चा बर वक्त पहुँच जाए, इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए गए हैं। तो आज दूसरा रोज़ है मैट्रिक इम्तिहानात के पर्चे शुरू हुए हैं। आज कंप्यूटर साइंस का पर्चा है और दफ़ा 144 नाफिज है। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर खास तौर पर पाबंदी आयद की गई है। जिस तालिब इल्म को या किसी भी उम्मीदवार को मोबाइल समेत अगर इम्तिहानी मरकज़
موقع سے پکڑا گیا تو اس کا نہ صرف پرچہ کینسل کر دیا جائے گا بلکہ موبائل ضبط کر لیا جائے گا. تو یہ صورتحال ہے میٹرک کے امتحانات کی, اور یہ صورتحال ہے میٹرک کے امتحان کی کہ جہاں کراچی میں مختلف 500 سے زائد امتحانی مراکز پر 3 لاکھ سے زائد طلبہ و طالبات پرچہ دینے میں مصروف ہیں. جی. کمسن بچوں کی چیزیں نکلنے کے واقعات بڑھ رہے ہیں. والدین اور بچوں کی بے احتیاطی کے باعث فیصل آباد کے چلڈرن اسپتال میں روزانہ 3 سے 4 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, جہاں اینڈوسکوپی مشین کی سہولت کی وجہ سے کئی بچوں کی جان بچائی گئی. حماد احمد کی رپورٹ. سکہ, بٹن, کیل, پن, چابی, کبھی ماں کی انگوٹھی یا جھمکا, کھیل کھیل میں بچوں کے ہاتھ جو لگے وہ نکل لیتے ہیں. والدین کی جان پر بن آتی ہے تو وہ تکلیف میں مبتلا اپنے بچوں کو لے کر چلڈرن ہسپتال کا رخ کرتے ہیں, جہاں ایسے کیسز کی تعداد بڑھنے لگی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر فیصل آباد اور دیگر اضلاع سے 3 سے 4 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. 9ویں جماعت کی طالبہ نے حجاب کرتے ہوئے پن نکلی, پھر اسے ہسپتال لانا پڑا. حجاب خراب ہوا تو اسے ٹھیک کر رہے تھے تو پن منہ میں ڈالے ہوئے تھے تو اچانک چلے گئے تو اسے نکالنے کی کوشش کی پر نکلی ہی نہیں. میں نے اوپر سے پانی پیا تاکہ نکل تو رہی نہیں, گلے میں نہ کہیں لگ جائے. چلڈرن ہسپتال میں متاثرہ بچوں کا ایکس رے کر کے نکلی ہوئی چیز کی صحیح جگہ معلوم کی جاتی ہے اور اینڈوسکوپی کے مختصر اور کم تکلیف دہ عمل کے ذریعے معدہ سے چیز نکال لی جاتی ہے. آج بھی کوائن کھایا ہوا ہے بچے نے جو خوراک کی نالی میں تھا, ہم نے ریموو کیا ہے. تو اس میں ڈے بائی ڈے اضافہ ہو رہا ہے, لیکن پیرنٹس کو چاہیے کہ اس میں بچوں کو سپروائز کریں, ان کو لک آفٹر کریں, اکیلا نہ چھوڑیں. ایسی چیزوں کو ایکسیسیبلٹی بچوں کی کم ہونی چاہیے کہ وہ ایزیلی اویلیبل نہ ہو. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ نکلی ہوئی چیز معدہ سے اینڈوسکوپی کے عمل سے نکالنا ممکن ہے, لیکن اگر چیز آنت میں چلی جائے تو سرجری کرنا پڑتی ہے. والدین بچوں پر نظر رکھیں تاکہ وہ کسی بڑی مصیبت سے بچ سکیں. حماد احمد, جیو نیوز, فیصل آباد. ہنگو یونیورسٹی کیمپس میں طلبہ نے ثقافت کا دن منایا, جس کا مقصد پشتون ثقافت, تہذیب اور تاریخ سے نوجوانوں کو آگاہ کرنا تھا. تفصیل بتائیں گے اسار الحق قاسمی. ضلع ہنگو طلباء کی جانب سے پہلی بار کسٹ یونیورسٹی کیمپس میں کلچر ڈے کا انعقاد کیا گیا, جس میں طلباء اور طلبات نے پشتون ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف قسم کے روایتی گانوں اور ثقافتی اشیاء کے سٹائل لگائے گئے تھے. کلچر ڈے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ پشتونوں کی ثقافت اور تہذیب امن کا نام ہے. اس طرح ثقافتی پروگرامات کے انعقاد سے نوجوان نسل کو اپنی آباء و اجداد کی روایات, بہادری, تاریخ اور تہذیب کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ اپنی تعلیم پہ زیادہ توجہ دیں تاکہ اور علاقوں کے اسٹوڈنٹس کے مقابل یہ کھڑے ہو سکیں. پروگرام بار بار ہونا چاہیے یہ نوجوان کے لیے, اسی لیے جو کلچر ہے, جو کلچر کی روایات ہے, جو رسومات ہے, وہ دوبارہ ان کو مطلب ان کے سامنے آ جاتے ہیں. تقریب کے موقع پر طلباء نے پشتو موسیقی پر روایتی رقص اتن پیش کیا. کیمرہ مین عصمت اللہ کے ساتھ اسار الحق قاسمی, جیو ٹی وی, ضلع ہنگو.